دیوار گریہ کیا ہے؟ یہودی دیوار گریہ کے ساتھ کس لیے آہوزاری کرتے ہیں؟ یہودیوں کے بنیادی پتھر کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جسے مسلمان دیوار براق کہتے ہیں۔ یہودی روایات کے مطابق اس دیوار کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم میں واقع یہودیوں کی ایک انتہائی اہم یادگار ہے اور مقدس ترین مذہبی مقام ہے، جس کا سامنے رونا، گڑ گڑانا اور گریہ اوزاری کرنا یہودیوں کا انتہائی اہم مذہبی فریضہ ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ دیوار دراصل تباہ شدہ ہیکل سلیمانی کا باقی رہ جانے والا حصہ ہے۔ 2000 سال قبل بھی یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ اوزاری کرتے تھے اور بطور احترام ان کے لیے اس دیوار اور عبادتگاہ کے قریب یرملکہ پہننا ضروری ہے۔ یرملکہ وہ چھوٹی ٹوپی ہے جو یہودی مرد پہنتے ہیں، جس کو عبرانی زبان میں کپاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ اوزاری کر کے ہیکل سلیمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیوار 488 میٹر طویل اور مختلف مقامات پر اس کی کم از کم بلندی 19 میٹر اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 40 میٹر ہے۔ اس دیوار کے مغرب کی طرف ایک تنگ گلی نما راستہ ہے جس کو البراق ایلی کہا جاتا ہے۔ یہ گلی 36 میٹر طویل اور صرف 3.6 میٹر چوڑی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں براق کی سواری اتری تھی۔ دیوار گریہ پتھروں کی کل 45 تہوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 28 تہیں زمین کے اوپر جبکہ 17 تہیں زمین کے نیچے ہیں۔ اس دیوار میں 4 قدیم گیٹ اور کچھ نئے گیٹ بھی موجود ہیں۔ پوری دنیا سے یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ کرنے آتے ہیں اور ان کے لیے مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ جتنی اہمیت اور عظمت رکھتا ہے۔ جو یہودی کسی وجہ سے دیوار گریہ تک رسائی نہیں رکھتے، ان کے لیے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک ویب سائٹ پر 24 گھنٹے دیوار گریہ کے مناظر لائیو نشر کیے جاتے ہیں، جس پر وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے گریہ و دعا کر سکتے ہیں۔ اس دیوار کو آپ لنک جو کہ ڈسکرپشن میں دیا گیا اس کے ذریعے بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں۔ 2 وجوہات کی بنا پر مسلمان اس دیوار کو مقدس کہتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس دیوار کو الاسرا والمعراج سے نسبت ہے۔ شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براق یہیں آ کر رکی تھی۔ یہودیوں کی مقدس ترین عبادتگاہ یا قدیم ترین سناگاگ اس دیوار کے عین پیچھے واقع ہے، جسے بنیادی پتھر یا مقدس پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے قریبی یہودیوں کا مقدس ترین مقام کنیسہ ہے، جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی اپنا پیر نہیں رکھ سکتا اور جو کوئی ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبۃ الصغرا واقع ہے مقدس بنیادی پتھر ہے، جبکہ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سمت میں واقع القاص آبشار کے نزدیک ہے۔ یہ مقام مقدس ترین مقام تھا جب مقدس معبد قائم تھا۔ یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی، جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے۔ یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں اور سب اسی بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی، مگر دین کا دار و مدار تورات اور تلمود کے مطالعہ پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر۔ یہودیت کی سب سے مقدس ترین کتاب تورات ہے، جو کہ قدیم عبرانی زبان میں ہے۔ اس کے 5 اجزاء ہیں، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5 کتابیں بھی کہا جاتا ہے، چونکہ عقیدے کے مطابق صرف یہ 5 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں اور باقی حصے اللہ نے اور پیغمبروں یا عام انسانوں کے ذمے لگائے تھے۔ تورات میں کائنات اور انسانی تخلیق کا قصہ درج ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام اور سلام کا بیان دیتا ہے، اور پھر ابراہیم کی رسالت، ان بیاہ بیٹوں کا قصہ بیان کرتا ہے۔ تورات کی اس کہانی کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ یا معاہدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے احکامات کی پیروی کرو اور میں تمہاری نسل میں سے بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا۔ آج یہودیت میں یہ عہد بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسی کے بل بوتے پر اس دین کی دیگر اعمال مبنی ہیں۔ مثلاً مردوں پر ختنہ کی رسم فرض ہے، جو کہ اسلام میں سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، چونکہ وہ اسی معاہدے کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور جو اس رسم کو پورا نہ کرے وہ ان کے مطابق یہودی نہیں مانا جاتا۔ اس قوم کی تاریخ کے علاوہ ان 5 کتابوں میں احکامات بھی شامل ہیں، خصوصاً وہ 10 احکامات جن کا مغرب میں چرچا رہتا ہے۔ تورات میں کل 613 احکامات مندرج ہیں، جو کہ شرع، قوانین، معاشرے اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبرانی زبان میں تورات کے لغوی معنی ہے سبق، چنانچہ تورات میں وہ کچھ شامل ہے جس سے ایک دینی قوم کو سبق ہو اور جس پر تاریخ اور شریعت کی بنیاد کھڑی ہو۔